آیت 76۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی تسلی کے لیے نازل ہوئی۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح دیتے، الزامات لگاتے اور مذاق اڑاتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبعی طور پر دکھ پہنچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی باتوں سے دل گیر نہ ہوں، ہم سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ وہ دل میں چھپاتے ہیں، مثلا حسد، بغض، نفاق، اور جو کچھ زبان سے کہتے ہیں، مثلا مذاق، انکار، الزامات، سب ہمارے علم میں ہیں۔ یہ آیت نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے، بلکہ ہر اس داعی حق کے لیے بھی حوصلہ ہے جو سچائی کا پیغام دیتے ہوئے مخالفت، تمسخر یا تکلیف کا سامنا کرے۔ آیت 77۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا جگرالو بن بیٹھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی اصل حقیقت یاد دلا کر اس کی ناشکری اور تکبر پر تنبیہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان ایک بے جان قطرہ تھا جسے ہم نے پیدا کیا، اسے عقل، زبان، طاقت دی، لیکن یہ انسان اپنی حقیقت بھول کر اب ہمارے سامنے جھگڑنے والا بن گیا ہے۔ ایسا جھگڑالو کہ دلیلیں دیتا ہے، اعتراضات کرتا ہے اور حق کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ یہ آیت کفار مکہ اور ان جیسے ہر منکر کے لیے تنبیہ ہے جو اللہ کی قدرت اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آیت 78۔ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ یہ آیت ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کفار مکہ سے ایک شخص ایک پرانی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا تمہارا رب اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان ہماری قدرت کا مذاق اڑا رہا ہے اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا کہ وہ خود نطفے سے پیدا ہوا تھا۔ جو اللہ ایک بے جان قطرے سے مکمل انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ آیت 79۔ اے نبی کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر مخلوق کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کے اعتراض کا زبردست جواب دیا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے فرما دیں، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا دوبارہ؟ جس خالق نے نطفے سے تمہیں مکمل انسان بنا دیا، وہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے ہر ذرے سے واقف ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ آیت 80۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی کہ تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بیان فرما رہا ہے جو انسان روزمرہ زندگی میں دیکھتا ہے لیکن اکثر اس پر غور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی، یعنی ایسی چیز جو بظاہر پانی سے لبریز ہے، اس سے حرارت اور روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ اشارہ عربوں کے مشہور درختوں کی طرف بھی ہے جن کی شاخوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی، حالانکہ وہ سبز ہوتے تھے۔ یہ بات اس حقیقت کی دلیل ہے کہ اللہ جن چیزوں سے انسان توقع نہیں رکھتا، ان سے بھی عجیب و غریب فوائد نکال دیتا ہے۔ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے،
تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ واللیل